نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے عشاء کی اس نشست میں فضائل ایمان کا درس چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس درس کی برکت سے ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور موت سے قبر تک اللہ ہمارے ایمان کو سلامت رکھے. ایمان کی صفات اور اس کی خصلتوں کے بارے میں احادیث مبارکہ کی جا رہی ہے. گزشتہ کل جس حدیث مبارکہ پر بات چل رہی تھی اس میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کے 4 دشمن بیان فرمائے کہ ایمان والے بندے کے 4 دشمن ہوتے ہیں. اس میں پہلا دشمن یہ بیان فرمایا کہ ایسا مومن جو اس سے حسد کرتا ہے. تو حسد کرنے والا اپنے بھائی مسلمان کا دوست نہیں ہوتا بلکہ وہ اس کا دشمن ہوتا ہے. اور یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. تو جب کوئی حاسد حسد کرتا ہوا نظر آئے تو پھر حاسد کے حسد سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ کہ حاسد کے حسد سے بھی اللہ کی پناہ مانگی گئی ہے. تو اس کے شر سے بھی بچنا چاہیے اور اس کے حسد سے بھی اپنے کو بچانا چاہیے. اور جیسے کل عرض کر رہا تھا کہ اس کے لیے دعا کر دینی چاہیے. حسد کا جواب حسد سے نہیں دینا چاہیے بلکہ برائی کا جواب اچھائی سے دینا چاہیے. شاید ہماری دعا اللہ کے بارگاہ میں قبول ہو, اللہ اس کے دل کو بدل دے, اس کے دل سے حسد کو نکال دے. پھر دوسرا فرمایا کہ ایسا منافق جو اس کے ساتھ بغض رکھتا ہے. بغض, اب بغض کہتے ہیں اندر کی ایک گھٹن کی کیفیت کو کہ بعض لوگ اوپر سے باہر سے ظاہر میں بڑے میٹھے ہوتے ہیں, بڑی اچھی نظروں سے دیکھتے ہیں, لیکن دل کے اندر بغض لیے ہوئے ہوتے ہیں, دل کے اندر کینہ لیے ہوئے ہوتے ہیں. اور کوشش ان کی یہ ہوتی ہے کہ سامنے تو بہت اچھے ہیں لیکن پیچھے سے نقصان پہنچانا چاہتے ہیں, پیچھے سے برائی کرتے ہیں. جیسے ایک دعا میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مکار دوست سے پناہ مانگی. اللہم انی اعوذ بک من خلیل ماکر عیناہ تریانی وقلبہ یرعانی ان رأى حسنة دفنها وان رأى سیئة اذاعها. کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ یا اللہ میں مکار دوست سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں. مکار دوست. اب آگے اس کی پہچان بھی بیان فرمائی کہ اس کی مکار دوست کی پہچان کیا ہے. عیناہ تریانی کہ دیکھتا تو بڑی للچائی ہوئی نظروں سے, بڑی بھائی ہوئی نظروں سے دیکھتا ہے. وقلبہ یرعانی لیکن اس کے دل کے اندر بغض ہوتا ہے. یعنی اوپر سے میٹھا ہے اندر سے زہریلا ہے. اوپر سے میٹھی میٹھی باتیں کرتا ہے لیکن اندر سے اس کے زہر بھرا ہوا ہے. اور ان رأى سیئة اذاعها کہ جب کسی برائی کو دیکھتا ہے تو لوگوں کے سامنے گاتا پھرتا ہے, بتاتا پھرتا ہے. اور ان رأى حسنة دفنها کہ اس کی خاصیت یہ ہے کہ جب اس کے اندر کسی اچھائی کو دیکھتا ہے تو اس کی اچھائی کو تو دفن کر دیتا ہے, چھپا دیتا ہے. اور جب اس کی کسی برائی کو دیکھتا ہے اس کی برائی لوگوں کو بتاتا پھرتا ہے. کہیں پر اس کی تعریف ہو رہی ہو, لوگ اس کا اچھائی سے ذکر کر رہے ہو, ارے تمہیں معلوم بھی ہے اس کے اندر تو یہ خرابی بھی ہے, وہ تو ایسا ہے, وہ تو ویسا ہے. تو یہ مکار دوست کی پہچان اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. اور یہ نفاق کی علامت ہے یہ کہ ظاہر میں انسان کچھ ہو اور باطن کے اندر کچھ ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی منافق موجود تھے اور آپ کے زمانے میں جو منافق تھے وہ اعتقادی منافق تھے, وہ ایمان والے تھے ہی نہیں.
ان کا نفاق جو تھا وہ اعتقادی تھا. لیکن منافق آج کے زمانے میں بھی ہے، لیکن آج کے زمانے کے جو منافق ہیں وہ اعتقادی تو نہیں ہے لیکن عملی منافق ہے. ان کے عمل کے اندر منافقت ہوتی ہے کہ پیچھے سے وہ جڑیں کاٹ رہے ہوتے تھے، پیچھے سے برائیاں کر رہے ہوتے ہیں اور سامنے بڑے گھلے ملے ہوتے ہیں. تو جب کسی کے بارے میں معلوم ہو جائے کہ یہ اس کے اندر ایسا نفاق ہے کہ جس کا ظاہر کچھ ہے باطن کچھ ہے، اس کی زبان پر الفاظ کچھ ہیں دل کے اندر کی کیفیت کچھ ہے، تو سمجھ جانا چاہیے کہ اس کے اندر ایک نفاق ہے، نفاق کی علامت موجود ہے. لیکن اس برائی کا بدلہ برائی نہیں ہے. یہ نہیں کہ اس کے اندر اگر بغض ہے تو ہم بھی اپنے اندر بغض پیدا کر لیں، نہیں نہیں، بلکہ اپنا دل اللہ کی رضا کے لیے صاف رکھنا چاہیے. اور اس کی پہچان اور اس سے بچنے کا علاج یہ ہے کہ ظاہر تکلیف تو ہوگی کہ اگر آدمی کو یہ پتہ چلے کہ بھئی فلاں آدمی پس کچھ میری برائیاں کرتا ہے تو دل تو رنجیدہ ہوگا، تکلیف ہوگی، اور جب تکلیف ہوگی تو دل میں گھٹن بھی پیدا ہوگی، انتقام کا جذبہ بھی پیدا ہوگا. اب اس کی دو ہی صورتیں ہیں. اب اس انتقام لینے کے اندر یہ بھی غیبتیں شروع کر دے گا، یہ بھی اس کا تذکرہ شروع کر دے گا، تو ظاہر ہے کہ گنہگار ہوگا کہ جب وہ ایسا تھا اور یہ بھی ایسا ہی ہو گیا. تو اب یہاں پر اپنی حفاظت اس طرح سے کرنی چاہیے کہ اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دینا چاہیے. بھائی ٹھیک ہے، وہ جو کچھ کر رہا ہے اس کا عمل اس کے ساتھ ہے نا، اور اس نے اپنے عمل کا اللہ کو جواب دینا ہے اور میں نے اپنے عمل کا جواب دینا ہے. تو اگر وہ میرے ساتھ برائی کا معاملہ کر رہا ہے تو پھر مجھے چاہیے کہ اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دوں. اور یہ معاف کرنا اللہ تعالیٰ کو بندی کا پسند ہے، کیونکہ معاف کرنا صفت اللہ تعالیٰ کی ہے. اور جب ایک بشر، ایک انسان بشر ہو کر اس صفت کو اختیار کرتا ہے، اللہ کو اس بندے پر بڑا پیار آتا ہے، اچھا ہی لوگوں سے درگزر کرتا ہے، لوگوں کو یہ معاف کر دیتا ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ جو یہاں پر لوگوں سے درگزر کرتا ہے قیامت کے دن اللہ وہاں اس سے درگزر کرے گا، اور وہاں آدمی اس بات کا زیادہ مستحق ہوگا کہ اس کے ساتھ درگزر کیا جائے. قیامت کے میدان میں ہر آدمی یہ چاہے گا کہ آج کا دن اتنا مشکل دن ہے کہ آج اگر مجھ سے درگزر کر دیا جائے تو میرا کام بن جائے. تو پھر وہاں اسی سے درگزر کیا جائے گا جو یہاں درگزر کرنے کا عادی ہوگا. اور یاد رکھیے کہ یہ دنیا کی زندگی جو ہے نا، اس میں خوشی بھی ہے اور غم بھی ہے، اس کے اندر دکھ بھی ہے، تکلیف بھی ہے، راحت بھی ہے، آرام بھی ہے، صحت بھی ہے، بیماری بھی ہے. یہ دونوں قسم کے حالات کا مجموعہ ہے، دکھ سکھ کا، صحت بیماری کا، غم پریشانی کا، راحت و آرام کا، یہ مجموعہ ہے. تو یہاں تو اس کے حالات کے مطابق گزارا کر کے جانا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ جی فلانے نے میری برائی کیوں کر دی، اگر اس نے کر دی تو بس بدلہ لینے پر آمادہ ہو گئے. نہیں، اپنا دل صاف رکھنا چاہیے، کیونکہ انسان کا جو دل ہے یہ انسان کے اعمال کی گزرگاہ ہے. اس کے اعمال اس راستے سے گزر کے اللہ تک پہنچتے ہیں. اب اس دل کے اندر جتنی صفائی ہوگی، تزکیہ ہوگا، تصفیہ ہوگا، جتنی یاد اللہ ہوگی، اتنے اعمال اس کے قیمتی بن کر اللہ کے پاس جائیں گے. اور اگر اس دل کے اندر ہی بیماری اور خرابی ہوگی، کسی کا معدہ خراب ہو جائے، اب کتنی اعلیٰ غذا اسے کھلا لو لیکن وہ غذا اسے ہضم ہی نہیں ہوتی، اور جب وہ ہضم نہیں ہوتی تو جزء بدن نہیں بنتی، اسے توانائی نہیں دیتی. تو غذا کے اندر کوئی خرابی نہیں ہے، خرابی معدے کے اندر ہے، علاج معدے کا ہونا چاہیے. اسی طرح اعمال تو بہت قیمتی ہوتے ہیں. ایک آدمی 2 رکعت نفل بھی پڑھتا ہے تو بہت قیمتی ہے، چاہے آج اس کی قیمت کا اندازہ نہ ہو، لیکن آنکھ بند ہونے کے بعد اندازہ ہوگا کہ وہ 2 رکعت نفل بھی کتنے قیمتی تھے جو بے دہانی میں پڑھ لیتا تھا. ایک ایک سجدے کی قدر ہوگی. لیکن یاد رکھیے کہ اگر دل کے اندر یہ بیماری ہے، خرابی ہے، دل اگر آلودہ ہے اور یہاں سے گزر کر جو عمل اللہ کے پاس جا رہا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ وہی مثال ہوگی کہ عمل تو قیمتی تھا لیکن راستہ صاف نہیں تھا. راستہ صاف نہیں تھا. تو اس راستے کو بھی صاف رکھنا چاہیے، اور اس کی صفائی کا طریقہ یہی ہے کہ بھائی اللہ کی مخلوق کو معاف کر دو، لوگوں سے درگزر کر دو. اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے یہی سبق ملتا ہے کہ آپ نے لوگوں سے درگزر کیا ہے. اور اس کی سب سے بڑی مثال طائف کا واقعہ ہے، اس کی سب سے بڑی مثال فتح مکہ کا واقعہ ہے
کہ وہ مکہ جو آپ کا وطن مولود تھا، لیکن کتنا آپ پر ظلم کیا گیا، کس طرح سے اذیت اور تکلیف پہنچائی گئی کہ بالآخر آپ نے اللہ کے حکم سے مکہ کو چھوڑ دیا۔ اور آپ مکہ کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے۔ آپ جب مکہ سے نکل رہے تھے، مکہ شہر سے خطاب بھی فرما رہے تھے کہ تم مجھے کتنا محبوب تھا، کتنا پیارا تھا، اگر یہ میرے شہر والے مجھے نہ ستاتے، نہ نکالتے، میں کبھی مکہ سے نہ جاتا، مکہ آپ کو اتنا محبوب تھا۔ لیکن جب مکہ فتح ہو گیا، میں تفصیل واقعہ میں نہیں جاتا، تو آج وقت تھا بدلہ اور انتقام لینے کا، کہ آج انتقام لیا جا سکتا تھا۔ اور دنیا کی تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ جب کوئی قوم کسی علاقے میں فاتح بن کر داخل ہوتی ہے، اس علاقے کو تہ و بالا کر دیتی ہے، عمارتوں کو آگ لگا دی جاتی ہے، قتل و غارت گیری کی جاتی ہے، عورتوں کی عصمت دری کی جاتی ہے، بچوں کو قتل کر دیا جاتا ہے، عبادت خانوں کو جلا دیا جاتا ہے۔ لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بھی نہیں کیا۔ وہاں تو یہ کیفیت تھی کہ آپ کا سر بھی جھکا ہوا تھا، اونگلی کے پالان سے لگا ہوا تھا، عجیب کیفیت تھی، یعنی کوئی فاخرانہ انداز نہیں تھا، بلکہ عاجزانہ انداز تھا۔ ایک اللہ کے تشکر کی کیفیت میں ڈوبے ہوئے تھے اور سر جھکا ہوا تھا۔ اور حقیقت یہی ہے کہ آج بھی انسان اگر اللہ کی نعمتوں کو محسوس کرے تو اس کا سر جو ہے وہ جھک جاتا ہے، سر فخر سے بلند نہیں ہوتا، کیونکہ اپنے اوپر جب نظر جاتی ہے اور اللہ کی نعمتوں پر نظر جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ میں تو اس کا اہل نہیں ہوں، لیکن میرے رب کا مجھ پر کتنا فضل ہے۔ تو سر آپ کا جھکا ہوا ہے، اور دائیں سے آتا ہے تو معافی، بائیں سے آتا ہے تو معافی، سامنے سے آتا ہے تو معافی، اور فرمایا کہ جو دار ابی سفیان میں پناہ لے اسے بھی معافی۔ اور حضرت سفیان ابھی تک ایمان نہیں لائے، لیکن کہا کہ جو وہاں چلا جائے وہاں بھی معافی ہے، جو حرم پاک میں بیت اللہ میں چلا جائے اسے بھی معافی ہے۔ اور جب آپ حرم پاک میں پہنچے، بیت اللہ کے سامنے پہنچے، بڑے بڑے سرداران قریش جنہوں نے زندگی میں بڑی اذیتیں پہنچائی تھی، بڑی تکلیف پہنچائی تھی، بہت آپ کا تمسخر اڑایا تھا، اور اذیت و تکلیف پہنچانے کے اندر کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، اس درجے اذیت و تکلیف پہنچائی۔ اسی لیے آپ نے فرمایا کہ جتنی تکالیف تمام انبیاء کو آئیں اس سے زیادہ تکلیف فرمایا کہ مجھے آئیں۔ لیکن آپ کون تھے؟ رحمت للعالمین، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہ کس کا دل نہیں چاہتا کہ آج بدلہ لو، آج انتقام لو، لیکن نہیں، فرمایا کہ آج وہ تو منتظر تھے نا، آج کیا سلوک ہوگا، انتظار کر رہے تھے، اور ان کو اپنی شامت نظر آ رہی تھی، کیونکہ ان کی شامت اعمال ایسی تھی۔ لیکن آپ نے کیا فرمایا؟ آج وہی تم سے کہتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ آج کے دن تم پر کوئی پکڑ نہیں ہے، کوئی سزا نہیں ہے، معافی کا عام اعلان کر دیا۔ اور اسلام جو پھیلا ہے نا، وہ آپ کے اخلاق سے پھیلا ہے، اور اخلاق میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع سے پھیلا ہے۔ تواضع، عاجزی، انکساری، اپنے کو مٹانا، اپنے کو چھوٹا سمجھنا۔ ہمارے یہ دعوت و تبلیغ کے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، اگر کوئی یہ کہے کہ اس کام کو اتنی مقبولیت کیسے حاصل ہوئی اور بہت تھوڑے عرصے کے اندر حاصل ہوئی، تو حقیقت یہ ہے کہ حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تواضع اور ان کا اخلاص، کہ جن حالات کے اندر انہوں نے دعوت و تبلیغ کے کام کو شروع کیا، دعوت و تبلیغ تو 1400 سال سے چل رہی تھی، لیکن اس انداز میں، اس نئے انداز میں، ایک الہامی طریقہ تھا، اللہ نے ان کے قلب پر الہام فرمایا تھا، اللہ نے اسے قبولیت عطا فرمائی۔ لیکن وجہ کیا تھی اس قبولیت کی؟ ان کی تواضع، ان کی عاجزی تھی، کہ میوات کا علاقہ بالکل اکھڑ مزاج، بالکل ان پڑھ اور جاہل، جو کسی کی بات کو سننے والے نہ ہو، اور اگر کوئی بات کرے تو بات کا جواب وہ گالی سے دے۔ اور ایسے حالات حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ پیش آئے کہ جب کسی کے پاس جاتے تھے، کوئی بیٹھا ہوا بھینس کا دودھ چو رہا ہے، کہتے تھے بھائی چل مسجد چل، تو گالی دیتا تھا، گالی دے کے کہتا تھا تیرا باپ یہ کام کرے گا، کہتے تھے بھائی میں یہ کام کروں گا لیکن تو مسجد چل۔ کیا چیز تھی؟
عاجزی، تواضع، برا نہ ماننا، درگزر کرنا. اگر برا مان جاتے تو یہ کام نہ پھیل سکتا. تو اصل چیز اپنے کو مٹانا ہے، عاجزی کا پیدا کرنا ہے، اور اس کا تعلق کہاں سے؟ یہاں سے. یہ ٹھیک ہو جائے نا، سب ٹھیک ہو جاتا ہے. کہتے ہیں نا انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کی قبولیت کا جو مدار ہے وہ انسان کی نیت پر ہے. اور نیت کا تعلق اس کی زبان سے نہیں ہے، نیت اس کے قلب کا فعل ہے، اندر کا فعل ہے، یہ باہر کا فعل نہیں ہے. اور جب اندر سے یہ چیز درست ہو جاتی ہے، نیت درست ہو جاتی ہے، اس نیت کے درست ہونے سے اعمال درست ہو جاتے ہیں. ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ کس نیت سے پڑھ رہا ہے، لیکن اگر وہ نماز اللہ کی رضا کے لیے پڑھ رہا ہے، اس کی نیت اور ارادہ اللہ کو راضی کرنا ہے، اس کا عمل اللہ کے ہاں مقبول ہے. لیکن ایک دوسرا آدمی دکھاوے کے لیے نماز پڑھ رہا ہے، اس کی نظر نہیں کہ لوگ دیکھ کر کہیں کہ ہاں بڑا نمازی ہے، تو ہمیں یہ بھی معلوم نہیں ہے، لیکن اللہ تو جانتا ہے نا. تو قبولیت کا جو مدار ہے وہ انسان کی نیت اور ارادے پر ہے. اسی لیے کہا گیا نیت المؤمن خیر من عملی، کہ مومن کی جو نیت ہے اس کے عمل سے بڑھ کر ہے. کس لیے عمل سے بڑھ کر ہے؟ کہ عمل کے اندر خرابی آ سکتی ہے، دکھلاوا آ سکتا ہے، نام و نمود آ سکتا ہے، لیکن نیت کے اندر تو کچھ آ ہی نہیں سکتا نا، کیونکہ نیت تو اندر کا فعل ہے، اس کے کوئی نہیں جانتا، اللہ جانتا ہے یا بندہ جانتا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ لوگوں سے درگزر کرنا، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ہمیں سکھایا ہے کہ دل کو صاف رکھنا چاہیے، دل کو صاف رکھنا چاہیے، اس کی صفائی کا بڑا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ یہ دل اللہ نے اپنے لیے بنایا ہے. اب اسے اگر حسد، بغض، کینہ، نفرت، عداوت اس دل کے اندر آ گئی تو بھلا اللہ تو پاک جگہ پہ ہوتا ہے نا، اللہ تو پاک ہے، پاک جگہ کو پسند کرتا ہے. اور یہ تو غلاظتیں ہیں، حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، نفرت ہے، عداوت ہے، تکبر ہے، یہ تو غلاظتیں ہیں. تو پھر ایسے دل کے اندر اللہ نہیں ہوتا، پھر خواہشات ہوتی ہیں، شہوات ہوتی ہیں، لذات ہوتی ہیں. تو یہ دل اللہ نے اپنے لیے بنایا، اس دل کو خالی رکھنا چاہیے. ہمارے بزرگوں میں حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب غوری رحمۃ اللہ علیہ، حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں سے تھے. ان کا ایک شعر ہے کہ حسد بغض کینے سے کہہ دو نہ آئے، حسد بغض کینے سے کہہ دو نہ آئے، اس قلب مضطر میں ایک محجبی ہے. یعنی اس حسد بغض کینے سے کہہ دو بھائی اس دل میں تیرے لیے جگہ نہیں ہے. یہ دل تو اللہ کے لیے ہے، اسے تو اللہ کی یاد سے آباد کرنا ہے، اسے تو اللہ کے ذکر سے سجانا ہے، مزین کرنا ہے، منور کرنا ہے. تو دوسری نشانی یہ بیان فرمائی کہ ایسا منافق جو اس کے ساتھ بغض رکھتا ہو، تو منافق کے نفاق کا جو علاج ہے، اپنی طرف سے کوئی نفاق کی بات نہیں کرنا، بلکہ اللہ کے لیے درگزر کرنا ہے، معاف کر دینا ہے، معاف کر دینا ہے، لیکن اپنے اخلاق کو سدھارنا ہے. کیونکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان دوسرے کے اخلاق کو سدھارنے کے لیے یا دوسرے کی تربیت کرنے کے لیے اپنے اخلاق کو بگاڑ لیتا ہے. تو ظاہر ہے کہ بھئی ایسا کیا کام کیا کہ دوسرے کو فائدہ پہنچانے کے لیے اپنا نقصان کر لیا. اسی کو بزرگوں نے کہا کہ بھئی دوسرے کی جوتی کی حفاظت کے لیے اپنی گٹھڑی نہ اٹھوا دینا، کہ دوسرے کو صحیح کرتے کرتے تم خود بگڑ گئے، اپنے اخلاق کے اندر بگاڑ آ گیا، غصہ آ گیا، تیزی آ گئی، جذباتیت آ گئی، اور اس غصے میں برا بھلا کہنا شروع کر دیا. بعض لوگ ہوتے ہیں جذباتی ہوتے ہیں کہ کسی سے کوئی بات کہی، کسی ملازم سے، کسی ماتحت سے، اور بعض جذباتی ہوتے اپنی اولاد سے بھی، کہ بیٹے کو ایک دفعہ کہا، 2 دفعہ کہا، اور جب بیٹا نہ مانا تو جذبات اور غصے کے اندر آ گئے، اور غصے کے اندر آ کر پھر اول پھول بکنا شروع کر دیا. تو یہ کیا ہوا؟ اپنے اخلاق کو بگاڑ لیا. دوسرے کو سدھارنے کے لیے اپنے اخلاق کو بگاڑنا یہ کہاں کی دانش مندی ہے؟ ارے بھائی پہلے تو اپنی حفاظت کرنی ہے. اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے؟ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، کہ پہلے اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ، پھر اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ. تو دوسرے کو سنوارنے کے لیے، بنانے کے لیے کبھی اپنے اخلاق کو داؤ پر نہیں لگانا چاہیے. اور یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے، انسان ہے نا خجلت والا ہے، اس کے اندر جلد بازی ہے، چاہتا ہے کہ جلدی سے یہ کام ہو جائے. اگر کسی کو ہم کوئی بات کہہ رہے ہیں، نصیحت کر رہے ہیں، اور ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ بھئی یہ تو عجیب آدمی ہماری بات تو مانتا نہیں، اس پر تو کوئی اثر ہوتا نہیں،
تو یہاں پر بھی اپنے اخلاق کی حفاظت کرنی چاہیے، اور بجائے اسے مورد الزام ٹھہرانے کے اپنے آپ کو کہنا چاہیے کہ بھائی میرے کہنے میں ابھی کچھ کمی ہے، میرے اخلاق کے اندر ابھی کوئی کمی ہے، میری للہیت کے اندر ابھی کوئی کمی ہے، تو مجھے اپنی نیت کی تجدید کرنی چاہیے اور اخلاص کے ساتھ مجھے بات پیش کرنی چاہیے، اور جب میں مزید اخلاص کے ساتھ بات پیش کروں گا اللہ اس کے اندر ضرور اثر ڈالے گا، اور وہ ضرور اثر کرے گی۔ اگر میری بات اثر نہیں کر رہی، اس کے اندر کمی نہیں ہے، میرے اندر کمی ہے۔ اس سے کیا ہوگا؟ اپنے اخلاق کی حفاظت ہوگی، اور دوسرے کی حقارت دل کے اندر نہیں آئے گی۔ ورنہ کیا ہوتا ہے کہ اس نے ہماری بات مان لی تو ٹھیک، اور نہیں مانی تو ہم حقارت کا برتاؤ کرنے لگتے ہیں۔ اور یاد رکھیے کہ حقارت تو کسی کافر سے بھی نہیں ہے، کتنا ہی گنہگار سے گنہگار شخص سے حقارت تو اس کے ساتھ بھی نہیں ہے، کیونکہ نفرت جو ہے وہ کافر کے کفر سے ہے، کافر کی ذات سے نہیں ہے۔ گناہ سے نفرت ہے، گنہگار سے نفرت نہیں ہے۔ آج معاملہ اس کے الٹ ہے کہ ہم گنہگار سے نفرت کرنے لگتے ہیں، اسے رسوا کرنے لگتے ہیں، اسے برا کہنے لگتے ہیں۔ اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم کسی کے بارے میں کوئی گمان قائم کر لیتے ہیں، کسی کو کبھی کسی خرابی میں دیکھ لیا تھا، سن لیا تھا کہ فلاں آدمی ایسا ہے، بس سوچ لیا کہ واقعی ایسا ہوگا۔ اب دل کے اندر ایک گمان قائم کر لیا یقین کے درجے میں، اب کسی سے بدگمان ہوئے بیٹھے اور اس کی حقارت دل میں لیے بیٹھے کہ یہ تو ایسا ہے، اور یہ معلوم نہیں کہ وہ تو کب کا توبہ کر چکا، توبہ کر کے اللہ کا ولی بن چکا۔ کیونکہ جس گھڑی بندہ سچائی کے ساتھ توبہ کرتا ہے، توبہ کیا ہے؟ اللہ سے صلح کر لیتا ہے نا۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں التائب حبیب اللہ، یہ توبہ کرنے والا تو اللہ کا دوست ہو گیا۔ اور یہاں یہ دل میں وہی اندر سے ایک گرہ لگا کے بیٹھا ہے، یہ تو ایسا ہے، یہ تو ویسا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ کبھی کسی کے فعل کو برا سمجھنا چاہیے، لیکن ذات کو برا نہیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ کا بندہ ہے، جس گھڑی توبہ کرے گا اللہ تو معاف کرنے کے لیے تیار ہے نا۔ تو پھر ہمیں کیا حق پہنچتا ہے کسی سے نفرت کرنے کا، کسی کے ساتھ حقارت کا برتاؤ کرنے کا؟ تو دوسری چیز فرمایا کہ منافق جو اس کے ساتھ بغض رکھتا ہے، اور یہ بھائی معاشرے کے اندر ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ معاشرے کے اندر ایسے لوگ موجود نہ ہوں، ضرور ہوتے ہیں، اور ہمارے قرب و جوار کے اندر موجود ہوتے ہیں، قریب کے رشتہ دار بھی ہوتے ہیں، قریب کے دوست بھی ہوتے ہیں، پڑوسی بھی ہوتے ہیں۔ لیکن وہی بات ہے کہ برائی کا بدلہ بھلائی سے، برائی کا بدلہ بھلائی سے ہے، برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دینا چاہیے، کیونکہ برائی کا بدلہ اگر برائی سے دیا تو اتنی برائی سے نہیں دے گا، ظلم کر بیٹھے گا، زیادتی کر بیٹھے گا۔ حالانکہ قرآن میں تو اللہ نے کہا وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، کہ برائی کا بدلہ اتنی برائی ہے جتنی اس نے آپ کی برائی کی ہے، یا جتنی اس نے تکلیف پہنچائی ہے اتنی آپ بھی پہنچا سکتے ہو۔ لیکن انسان کی فطرت کے اندر یہ بات ہے کہ اتنے پر اس کی تسلی نہیں ہوتی۔ مثلا کسی نے ایک بات کہی، جب تک یہ 10 باتیں نہ کہے اس کی تسلی نہیں ہوتی، تو ظلم ہو جاتا ہے، زیادتی ہو جاتی ہے۔ تو آسان سا حل یہی ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے لوگوں سے درگزر کرنا چاہیے، اور اپنے سینے کو بغض سے، کینے سے، اس گھٹن سے صاف رکھنا چاہیے، اور کھلا کھلا رکھنا چاہیے، ہر ایک سے خندہ پیشانی سے ملنا چاہیے۔ اور جب کسی بھائی مسلمان کا سامنا ہو اور یہ محسوس ہو کہ بھئی اس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، دل میں کچھ گھٹن محسوس ہونے لگے، سلام میں اس کو پہل کرو سلام کے اندر۔ یہ سلام کے اندر پہل کرنا بھی انسان کے اندر کے بغض و کینہ کو نکالتا ہے۔ دل تو نہیں چاہتا کہ ایسے آدمی کو کون سلام کرے، ارے یہ تو فلانا ہے، یہ تو ہمارے ساتھ برائی کرتا ہے، برا برتاؤ کرتا ہے۔ نہیں نہیں، اس کے ساتھ سلام کرو، سلام کرو۔ اور سلام کے اندر اللہ نے یہ اثر رکھا ہے کہ بالآخر جس آدمی کو آپ سلام کرتے ہیں، چاہے وہ دشمن بھی ہوگا، کچھ عرصے کے بعد اس کا دل نرم ہو جائے گا، اس کے اندر ایک حمیت پیدا ہوگی کہ بھائی میں تو اس کے ساتھ دل میں برائی رکھتا ہوں اور یہ مجھے سلام کرتا ہے، تو سلام کا مطلب یہ کہ یہ تو مجھ سے محبت کرتا ہے، تو پھر میں عداوت کیوں رکھتا ہوں؟ بالآخر آپ کا وہ سلام کرنا ہی ایک عمل ایسا ہے کہ اس کی نفرت کو مبدل و محبت کر دے گا، اور وہ عداوت اور وہ دشمنی دوستی کے اندر بدل جائے گی۔ تو یہ دوسری پہچان ہے۔ آگے تیسری پہچان یہ بیان فرمائی کہ 2 دشمن ہیں انسان کے، ایک شیطان اس کا دشمن ہے اور ایک نفس اس کا دشمن ہے، اور دونوں کا کام کیا ہے؟ اللہ کے راستے سے بھٹکانا اور اللہ کے راستے سے بہکانا۔ اس پر انشاءاللہ کل بات ہوگی۔ اللہ ہمیں
ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نستعينك على طاعتك اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى إنك على كل شيء قدير اللهم ارزقنا حبك وحب حبيبك صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل موتنا ببلد رسولك یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطایا سے درگزر فرما، یا اللہ اپنی محبت معرفت عطا فرما، اپنی رضا والی زندگی یا اللہ نصیب فرما، رضا والے کاموں کی یا اللہ توفیق عطا فرما، اپنی مرضیات پہ چلنا آسان فرما، نامرضیات سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما، یا اللہ حسد بغض کینے سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ تکبر سے عجب سے خود پسندی سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ ہمیں اچھے اخلاق کا حامل بنا، دلوں میں نرمی عاجزی زاری پیدا فرما، اپنی رضا کے لیے یا اللہ مٹنا نصیب فرما، اپنے اکابر کے نقش قدم پر یا اللہ چلنے والا بنا، یا اللہ ظاہری باطنی ہر قسمی ترقیات عطا فرما، سب کے دلوں کے نیک ارادوں کو تمناؤں کو یا اللہ غیب پورا فرما، یا اللہ ہر قسمی حاجات کو پورا فرما، ہر قسمی پریشانیوں کو دور فرما، بیماریوں سے یا اللہ حفاظت فرما، ہر ناگہانی بلا اور مصیبت سے یا اللہ حفاظت فرما، زمینی آسمانی آفات سے یا اللہ حفاظت فرما، موذی امراض سے یا اللہ حفاظت فرما، یا اللہ سب کے علم میں عمل میں رزق میں خوب خیر و برکت فرما، ابواب رزق یا اللہ کشادہ فرما، رزق حلال عطا فرما، آسان عطا فرما، برکت والا عطا فرما، یا اللہ کبھی کسی کو مخلوق کا محتاج نہ بنا، ہمیشہ اپنے در کا سائل اور بھکاری بنا، اپنے در کا منگتا اور سوالی بنا، یا اللہ اپنے غیر سے ہماری امیدوں کو قطع فرما، اپنی ذات عالی کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا فرما، یا اللہ ہر امید کو تیری ذات سے وابستہ کرنے والا بنا، یا اللہ شرک جلی شرک خفی سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے ملک پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، اس ملک کو امن کا سلامتی کا گہوارہ بنا، یا اللہ ہر قسمی دہشت گردیوں سے فرقہ واریت سے مذہبی منافرت سے یا اللہ اس ملک کی حفاظت فرما، یا اللہ ہمیں ایک بنا اور نیک بنا، کلمہ واحدہ پر یا اللہ پوری امت کو متحد فرما، یا اللہ دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان آباد ہیں سب کے جان مال ایمان عزت آبرو کی حفاظت فرما، گھر بار کی حفاظت فرما، اولاد کی حفاظت فرما، یا اللہ مہنگائی کے گرانی کے عذاب سے نجات عطا فرما، سب کے گزر بسر کو یا اللہ آسان فرما، سب کے سفید پوشی کے بھرم کو یا اللہ قائم فرما، یا اللہ کسی کو مخلوق کے آگے رسوا نہ فرما، مخلوق کے آگے سوال کی ذلت سے بچا، عزت آبرو والی زندگی عطا فرما، ستاری والی زندگی عطا فرما، یا اللہ ہماری اس مسجد کی توسیع و تعمیر کے مرحلے کو آسان فرما، اپنی غیبی مدد و نصرت کو یا اللہ شامل حال فرما، یا اللہ اس کی ادائیگی کا غیب سے انتظام فرما، دارالقرآن کا قیام یا اللہ آسان فرما، یا اللہ مرکز ہدایت بنا، یہاں سے دین کے فیضان کو قرآن کی تعلیمات کو سارے عالم میں جاری و ساری فرما، یا اللہ اس کے مغربی سمت کے مکانات کا حصول بھی آسان فرما، ہر رکاوٹ سے یا اللہ حفاظت فرما،
یا اللہ جو بھی اس کے معاونین ہیں، خدمت کرنے والے ہیں، یا اللہ انہیں دارین کی نعمتیں عطا فرما، دارین میں بہترین جزا عطا فرما۔ یا اللہ ہماری مسجد میں جماعت آئی، ان کا آنا ہمارے حق میں، ہماری بستی کے حق میں مبارک فرما۔ اس محنت کو اپنی بارگاہ میں یا اللہ قبول فرما، اخلاص عطا فرما، نفسانیت سے بچا، اعجاب نفس سے حفاظت فرما، دیر کے لیے دور کے لیے یا اللہ قبول فرما، اپنے اکابر کے نقش قدم پر یا اللہ چلنے والا بنا۔ یا اللہ دنیا میں جس نوع سے بھی دین کی خدمت کا کام ہو رہا ہے، یا اللہ سب کی نصرت فرما، سب کے کاموں میں برکت عطا فرما، یا اللہ سب کی حفاظت فرما۔ ہم سب کو یا اللہ ہماری نسلوں کو دین کے ادنا سے خدام میں شامل فرما۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ وجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم معه وأهله وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم آمين برحمتك يا